اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہم نے موضوع منتخب کیا تھا قرآن اور بی بی سیدہ، اور اس حوالے سے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس گفتگو کو 3 نشستوں میں پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، جس میں پہلی نشست میں ان آیات پر گفتگو کی جائے گی کہ جن میں بی بی کا تذکرہ تو نہیں لیکن ان کی فضیلت پھر بھی ثابت ہوتی ہے. دوسری نشست میں یعنی آج کی نشست میں ہم ان آیات کو اپنی گفتگو کا موضوع بنائیں گے کہ جس میں بی بی سیدہ کے ساتھ دیگر افراد پر بھی گفتگو قرآن میں ہوئی ہے. اور آخری نشست میں انشاءاللہ آنے والی نشست میں ہم ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جس میں فقط بی بی سیدہ کی ذات کو موضوع بحث بنایا ہے. چنانچہ آج کی گفتگو میں ہم ان آیات قرآنی کو لیں گے کہ جس میں نہ صرف بی بی سیدہ بلکہ ان کے ساتھ دیگر افراد اہل بیت یا اہل بیت سے ہٹ کر دیگر افراد بھی شامل ہیں، اور اس کے باوجود بی بی کی فضیلت ماند نہیں پڑتی بلکہ اس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. چاہے وہ فضیلت غیر معصوم کی ہو، چاہے مولا کائنات کی ہو، چاہے رسول اللہ کی ہو، چاہے خدا کے حوالے سے کوئی نسبت ہو، یا حتیٰ کہ بی بی کے دشمنوں کا تذکرہ ہو. ہر صورت میں کسی نہ کسی طور پہ بی بی کی فضیلت کا پہلو نکلتا ہے. وہ انشاءاللہ آج کی گفتگو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہماری گفتگو 7 مراحل پہ مشتمل ہوگی. گفتگو کا پہلا مرحلہ مقدمے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. گفتگو کا دوسرا مرحلہ غیر معصوم اور بی بی سیدہ. گفتگو کا تیسرا مرحلہ علی اور بی بی سیدہ، یعنی علی کی ذات اور بی بی سیدہ کی ذات قرآن کی روشنی میں. چوتھا مرحلہ بی بی سیدہ اور رسول. 5واں مرحلہ بی بی سیدہ اور اہل بیت، اور آخر میں بی بی سیدہ اور دشمنان اہل بیت. انشاءاللہ یہ 7 مراحل ہم آج کی نشست میں مکمل کریں گے. تو پہلا مرحلہ، پہلی جسے کہتے ہیں کہ گفتگو مقدمے سے متعلق، جس سے اس پوری گفتگو کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے ایک حدیث ثقلین آپ کے سامنے پیش کی تھی. انی تارکن فیکم الثقلین. خدا کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. پھر اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں ما ان تمسکتم لن تضلوا، کہ جو اس سے متمسک ہو گیا وہ گمراہ نہیں ہوگا. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، یعنی کتاب اللہ اور میرے اہل بیت. اور اس کے بعد ایک ضمانت دیتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. یہ دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے کہ جب تک حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ کر لیں. اگر آپ تھوڑی سی دقت کریں اور بغور مطالعہ کریں قرآن کا
تو یہ حقیقت آپ پر منکشف ہوگی کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ قرآن یا تو اہل بیت کا قصیدہ خواہ ہے یا نحو خواہ۔ جب فضائل اہل بیت بیان کرتا ہے تو قرآن اہل بیت کا قصیدہ خواہ نظر آتا ہے، اور جب اہل بیت پر کیے گئے مظالم کا تذکرہ کرتا ہے تو ان کا نوحہ خواہ۔ اور اس کی مثالیں جا بجا آپ کو قرآن میں ملیں گی۔ آیت تطہیر اہل بیت کی شہزادی کی طہارت کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آیہ مباہلہ بی بی کی اہل بیت کی صداقت کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتی ہے۔ آیہ مودہ اہل بیت کی محبت کو واجب کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سورہ دہر اہل بیت کی سخاوت کے گن گاتی نظر آتی ہے۔ سورہ کوثر بی بی سیدہ اور ان کے گھر والوں کے چاہنے والوں کو خوشخبری دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور جب قرآن کسی شخصیت اور اس کے گھر والوں کی اتنی فضیلت بیان کرے تو انسان ہی کیا، جن و ملائکہ بھی اس گھر کی خدمت میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھرانے کے لیے، اس گھرانے کی خدمت کے لیے فرشتے دوڑ پڑتے ہیں کہ جب بی بی جھولا جھلاتے سو جائیں تو جبریل نازل ہوتے ہیں اور جھولا جھلانے لگتے ہیں۔ کون؟ جبریل، جو کہ وحی لے کر آتے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی سیدہ گھر کے کاموں سے تھک جاتی ہیں تو میکائیل اترتے ہیں اور چکی چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کون؟ میکائیل، جو کہ رزق بانٹتے ہیں۔ اور جب بی بی غلطی سے شہزادوں سے کوئی وعدہ کر بیٹھے تو اللہ دل پر لے لے۔ غلطی سے، میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، کوئی کام غلطی سے نہیں کرتے اہل بیت کیونکہ وہ ہیں ہی معصوم، لیکن یہ ہے کہ شہزادوں نے ضد کی عید کے دن ہیں تو بی بی نے کہہ دیا کہ تمہارے کپڑے جنت سے آئیں گے، تو بی بی اگر شہزادوں سے کوئی وعدہ کر بیٹھے تو اللہ اس وعدے کو اپنے دل پہ لے لیتا ہے، اور پھر وہ جنت کے داروغہ رضوان کو کہتا ہے کہ جاؤ بچوں کے لیے کپڑے لے کر بی بی کے در پہ۔ تو جنت کا داروغہ جنت جیسی سلطنت، زمین اور خزانہ چھوڑ کر، جو سب سے قیمتی جگہ ہے اللہ کی نعمتوں کی، اور اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، لیکن یہاں پر حسنین کا دل رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو داروغہ اپنی چھٹی کر کے بچوں کے لیے کپڑے لے کر حاضر ہوتا ہے۔ اور پھر فرشتے ہی نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت اور امامت بھی کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرتی۔ جب بی بی اور ان کے گھر والے نکلتے ہیں آیہ مباہلہ میں گواہی دینے کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت بی بی کے سینہ سپر ہو جاتی ہے ان کی حفاظت کے لیے، اور امامت بی بی کی پشت پناہی کرتی ہے۔ تو جب جنوں، انس و ملائکہ اور نبی اور امام بی بی کی حفاظت، بی بی کی خدمت اور بی بی کے احترام میں لگے ہوئے ہوں تو ہم جیسے غیر معصوم اور گناہگار لوگوں کو بدرجہ اولا چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے بی بی ناراض ہوں، اور پوری کوشش کریں کہ کسی طرح بی بی کو خوش کر سکیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اس نشست میں کہ اللہ کا رسول، مولا کائنات اور دیگر افراد بی بی کا کس طرح احترام کرتے ہیں، کس طرح ان کی خدمت میں پس و پیشت نہیں کرتے اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور پھر اپنے اوپر عائد ہونے والی ذمہ داری پہ بھی نگاہ ڈالتے ہیں کہ کیا ہم اس ضمن میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہے۔ تو آئیے اپنی گفتگو کے دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں اور باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور دوسرے مرحلے کا عنوان ہے بی بی سیدہ اور غیر معصوم۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ دیکھیے، ہم نے پہلے نشست میں یہ کہا کہ اگر قرآن میں کسی اور شخصیت کا تذکرہ ہو تو بھی بی بی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور ہم نے یہ ثابت بھی کیا کہ تذکرہ بی بی مریم کا ہو رہا ہے لیکن فضیلت بی بی سیدہ کی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اس سے بھی عجیب و غریب نقطہ یہ ہے کہ قرآن میں کسی شخص یا شخصیت کا تذکرہ نہ ہو
اور اس کے پیچھے بھی بی بی کی فضیلت کا کوئی پہلو چھپا ہوا ہو. وہ کیسے؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ سورہ دہر میں جنت کی تمام نعمتوں کا تذکرہ موجود ہے لیکن حوران جنت کا تذکرہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شہزادی ہماری مادر گرامی کا احترام ملحوظ خاطر تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ بی بی کا ایک لقب حورا بھی ہے، یعنی جنت کی یا اس دنیا سے ہٹ کر کوئی مخلوق اور کوئی عورت، کوئی مقدس شخصیت. تو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ حوروں کا تذکرہ کر کے لوگوں کو ایک ڈور ہاتھ میں دے دے اور لوگ جو ہیں وہ تقابل حور اور بی بی سیدہ کی بحث میں پڑ جائیں. تو آپ نے دیکھا کہ کسی شخصیت کا تذکرہ ہو، یعنی بی بی مریم کا، تب بھی بی بی کی فضیلت، اور اگر کسی شخصیت کا تذکرہ نہ ہو، یعنی حوروں کا تذکرہ نہیں ہوا، تو بھی بی بی کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے. یہ تو غیر معصوم میں حوروں کا تذکرہ. غیر معصوم میں دنیاوی عورت کا تذکرہ جس سے بی بی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. سورہ تکویر آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ جب ہر شخص کو اس کی طبیعت کے مطابق قرین کیا جائے گا، یعنی ہر شخص کو اس کے مزاج کے مطابق ساتھی مہیا کیے جائیں گے. اب اس آیت کے مختلف احتمالات یا تفاسیر ہیں. پہلے ہم عمومی احتمالات کی بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد خصوصی، یعنی جس نسبت سے، جس پہلو سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، یعنی بی بی سیدہ کی فضیلت، اس حوالے سے گفتگو کریں گے، بیان کریں گے. تو عمومی تفسیر یا عمومی احتمال کیا ہے؟ ناصر مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نیکوکاروں کو نیکوکاروں کے ساتھ اور بدکاروں کو بدکاروں کے ساتھ رکھا جائے گا. یعنی اہل جنت نیکوکاروں کے ساتھ ہوں گے اور اہل دوزخ بدکاروں کے ساتھ ہوں گے. یا دوسرے لفظوں میں مزید دقیق گہرائیوں میں جا کر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اہل جنت کو یا نیکوکاروں کو حوروں کے ساتھ تزویج کیا جائے گا اور بدکاروں کو شیاطین کے ساتھ جہنم میں مقید کیا جائے گا. یہ تو عمومی احتمالات یا عمومی تفسیر ہو گئی. اور جب ہم بحر الانوار کھولتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر میں ائمہ کی روایات پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ جنت میں ایک مرد کو 4 دنیاوی عورتیں اور 70,000 حوریں دی جائیں گی. مولائے کائنات کے لیے کہا جاتا ہے کہ جنت میں مولائے کائنات کو ایک دنیاوی عورت اور 70,000 حوریں مع 70,000 کنیزوں یا خادموں کے. تو لوگوں نے یہ پوچھا کہ خدا نخواستہ کیا مولائے کائنات کا درجہ عام جنتی سے کم ہے کہ ان کو ایک دنیاوی عورت اور دوسرے جنتی کو 4؟ تو کہا گیا کہ مولائے کائنات کے لیے بی بی سیدہ جیسا کفو نہ دنیا میں تھا نہ دنیا کے بعد ہوگا. چنانچہ دنیا میں بھی مولائے کائنات بی بی سیدہ کے ساتھ تزویج میں رہے اور جب تک وہ زندہ رہی کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور جب وہ جنت میں جائیں گے تو بھی مولائے کائنات بی بی سیدہ کے ساتھ ہوں گے اور ان کا کفو بی بی سیدہ قرار پائیں گی. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولائے کائنات کے لیے نہ دنیا میں نہ آخرت میں بی بی سیدہ کے علاوہ کوئی کفو ہے. یہاں پر ایک اشکال کا جواب اگر دے دیا جائے تو برمحل ہوگا کہ اغیار نے اور دشمنان اہل بیت نے ایک من گھڑت کہانی کو عام کرنے کی کوشش کی اور ایک بہترین حدیث جو بی بی کی فضیلت ظاہر کرتی ہے اس کو اس کہانی سے جوڑا گیا
تاکہ فضیلت کا رخ بھی مڑ جائے اور اہل بیت کی فضیلت میں بھی کمی واقع ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اس کا تذکرہ ہم کر دیں۔ ہوا یوں کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، یعنی اغیار کی کتابوں میں، کہ خدا نخواستہ مولا کائنات ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور جب یہ بات بی بی سیدہ کو پتہ چلی، یعنی لیک ہوئی، تو بی بی سیدہ نے جو ہے وہ غم و غصے کا اظہار کیا اور رسول اللہ کو جا کے شکایت کی۔ رسول اللہ نے مولا علی کو طلب کیا، سرزنش کی، تنبیہ کی، اور یہ کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من اذاها فقط اذانی من اذانی فقط اذا اللہ، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ نعوذ باللہ، حدیث صحیح ہے اور یہ ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن دشمنان اہل بیت، دشمنان شہزادی کونین پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، وہی اس کے مصداق ہے، اور اس کا رخ جو ہے وہ اس طرف موڑ دیا گیا۔ بہرحال اخلاقی حوالے سے جو پہلو اس آیت سے اور بی بی کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ انسان کے جذبات، احساسات، خواہشات، ضروریات کو منہدم نہیں کرتا، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، نہ کہتا ہے، بلکہ اس کو صحیح رخ، صحیح دھارے پہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اس کی سمت تبدیل کرنے کے لیے، مثبت نتائج اخذ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ تزویج یا شریک حیات کے لیے ایک پازیٹیو، ایک قانونی اور ایک شرعی راستہ کھولنے کے لیے یا شرعی راستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نکاح کو ایک طریقہ بتلاتا ہے اپنی خواہشات پوری کرنے کا، اور جنت میں بھی اسی طرح تزویج کا اہتمام کر کے انسان کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک ذہن میں بات رکھ لی جائے، بات تو خیر مردوں کی ہے، لیکن عورتوں پہ بھی وائس ورثہ کر کے اس کو منطبق کیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی نامحرم پہ نگاہ ڈالتا ہے اور فوراً ہٹا لیتا ہے، یعنی غلطی سے نگاہ پڑ جائے اور فوراً ہٹا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت گھول دیتا ہے، وہ اسی وقت اس ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو اس کی اپنی عبادتوں میں لطف آنے لگتا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آج کل آپ عبادتوں میں لطف نہیں رہا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ نامحرموں کے ساتھ اختلاط، نامحرموں کو دیکھنا، بد نظری ٹی وی کی صورت میں، انٹرنیٹ کی صورت میں، موبائل فونز کی صورت میں اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ عبادت کی حلاوت ختم ہو گئی ہے، خود ایمان کی حلاوت نہیں محسوس ہوتی انسان کو۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب انسان ایسا کرتا ہے، یعنی بد نظری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کسی عورت پہ نگاہ ڈالنے سے پہلے یا ڈالنے کے فوراً بعد ہٹا لیتا ہے، تو اس کے حصے کی حور قیامت عرش پر اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اے اللہ، دعا کرتی ہے اس کے لیے، اے اللہ اس کو جلد از جلد مجھ سے ملحق فرما دے۔ تو اگر انسان کا ذہن مطہر ہوگا، اس کا قلب سلیم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کی خواہشات کا اہتمام کرے گا۔ اور ہمیں تو اپنے عرفاء، علماء اور اولیاء اللہ کے واقعات اس سے زیادہ ملتے ہیں۔ علامہ حسن طباطبائی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اپنے استاد سے جب درس لیا کرتے تھے تو استاد کہا کرتے تھے، دیکھو ہو سکتا ہے کہ عبادت کے دوران، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دوران تمہارے اوپر جنت کی نعمتیں منکشف ہوں، تو کبھی تم اپنا دھیان ان کی طرف نہیں کرنا بلکہ اپنی عبادت میں لگے رہنا۔ تو علامہ حسن طباطبائی کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو جنت میں ان کے حصے کی حور سیدھے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ گئی، انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی اور اپنی توجہ بلکہ نماز میں اور زیادہ کر دی۔ وہی حور اٹھ کے الٹی جانب، بائیں جانب آگے بیٹھ گئی نماز پڑھنے کے دوران، لیکن پھر بھی انہوں نے توجہ نہیں کی اور اپنی توجہ مکمل طور پہ نماز پہ جاری رکھی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ حور غصے میں پیر پٹکتے ہوئے، محاورتاً اگر کہا جائے تو وہ چلی گئی۔ تو علامہ حسن طباطبائی فرماتے ہیں کہ اس حور کا اس طرح ناراض جانا میں زندگی میں کبھی نہیں بھولا۔ تو آپ دیکھیے گا کہ جب انسان اللہ کی طرف جاتا ہے، عبادت کی طرف رخ کرتا ہے، خلوص دل کی سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بجا لائے تو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کو اس پر منکشف کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا مظلوم امام حسین کے کربلا کے واقعے میں ہمیں ملتا ہے کہ انہیں اپنے اصحاب کو ان کے درجات بتلائے تھے کہ یہ تمہارا درجہ، یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہاری جنت کا حصہ ہے اور یہ تمہاری جنت ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ
جب یہ دیکھتا ہے کہ مومن کے لیے زندگی کی دنیا کی نعمتیں ہیج ہو چکی ہیں تو وہ اس کے اوپر سے اس کے سامنے سے حجابات ہٹا دیتا ہے. پھر جنت اور دوزخ اس کو اس طرح نظر آتی ہے کہ جس طرح سامنے بیٹھا ہوا کوئی شخص نظر آتا ہے. اور جہاں تک بات ہے اہل بیت کی تو بی بی کا یا اہل بیت کا جنت کی نعمتوں سے تقابل یا لوگوں سے تقابل بالکل عبث ہے. بی بی تو وہ ہیں کہ جو لوگوں کے لیے حوروں کا انتخاب کرے. یہ بھی بحر الانوار میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے مولا کائنات کو کہا کہ سلمان فارسی کو بلاؤ. جب سلمان فارسی آئے تو انہوں نے کہا کہ سلمان کیا اور لوگوں کی طرح تم نے بھی ہماری طرف سے منہ پھیر لیا ہے؟ تو سلمان فارسی نے کہا کہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد میرا گھر سے نکلنے کا جی نہیں چاہتا، اس لیے میں نہیں نکلتا. آپ نے بلایا تو میں حاضر ہو گیا. تو پھر بی بی نے فرمایا تھا کہ سلمہ آئی تھی تو پتہ چلا کہ ان کے حصے کی حور جنت میں اس کا نام سلمہ ہے اور وہ بی بی سے ملنے آئی تھی. پھر پتہ چلا کہ مغدودہ اور ذرہ بھی آئی تھی. مغدودہ کون؟ مقداد بن اسود کی حور. اور ذرہ کون؟ ابو ذر غفاری. حالانکہ اس سے بی بی نے فرمایا بھی تھا کہ تم اتنی حسین خوبصورت ہو، تمہارا نام ذرہ کیوں ہے؟ یعنی ذرہ کا مطلب کوئی حقیر چیز، کوئی چھوٹی چیز. تو اس نے کہا کہ میں ابو ذر غفاری کی حور. تو اہل بیت کا تقابل حوروں سے یا جنت کی نعمتوں سے بالکل عبث ہے. اہل بیت تو وہ ہیں جو جنت بانٹنے والے ہیں. اہل بیت تو وہ ہیں جو جہنم کے شعلوں سے بچانے والے ہیں. تو ان کا تقابل نہ تو دنیا کی کسی چیز یا شخصیت سے ہو سکتا ہے، نہ ہی آخرت کی یا جنت کی کسی چیز یا شخصیت سے ہو سکتا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اور یقیناً بی بی سیدہ اور مالائے کائنات جنت میں بہت خوش ہوں گے، کیونکہ وہاں پر ان کے کوئی دشمن موجود نہیں ہوں گے. کسی دشمن کا یا کسی زیادتی کا، دشمن کی زیادتی کا کوئی ان کو جو ہے وہ خطرہ لاحق نہیں ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب گھر میں میاں بیوی پرسکون ہو، ان میں باہمی محبت و الفت ہو، ماں باپ میں کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہو، تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، چیخ پکار ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، تو بچے بھی پھر تتر بتر ہو جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں. کوئی کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی کچن میں چلا جاتا ہے، کوئی گھر سے باہر نکل جاتا ہے، کوئی بستر پہ تکیے میں منہ چھپا کے لیٹ جاتا ہے. تو خوف کسی کیفیت ہوتی ہے. لیکن وہی گھر کہ جب ماں باپ آپس میں گپ شپ کر رہے ہوں، مسکرا رہے ہوں، ہنس بول رہے ہوں، تو آپ دیکھیے گا اسی کمرے میں ساری اولادیں آگے جمع ہو جاتی ہیں کہ بھئی خیریت تو ہے، کس بات پہ آپ لوگ مسکرا رہے ہیں، کس بات پہ آپ ہنس رہے ہیں، ہمیں بھی بتائیں. تو کہتے ہیں کہ جنت میں دیکھیں جو صحیح ماننے والے ہیں، اہل بیت کے حقیقی ماننے والے ہیں، ان کے لیے جنت کی نعمتیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. اگر اہل بیت جنت میں موجود نہ ہوں، کوئی جانا پسند کرے گا؟ کوئی جانا نہیں پسند کرے گا. جنت میں ہم جا ہی اسی لیے رہے ہیں کہ وہاں پہ جنت اہل بیت کا ساتھ ہوگا. تو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز تو ہوں گے وہ، لیکن جنت کی نعمتیں اس وقت دوبالا ہو جائیں گی جب وہ اہل بیت کو ملیں گے، اہل بیت سے ملاقات کریں گے، یا اہل بیت کو جنت میں خود خوش و خرم دیکھیں گے. اور اسی طرح کی ہمیں ایک روایت ملتی ہے. اچھا آپ کو معلوم ہوگا کہ جنت میں جو موسم کتابوں میں مذکور ہے وہ ہے فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک. تو جو لوگ جنت کا موسم ایکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں ابھی سے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے موسم کو ابھی سے سمجھ لیں، تو وہ اس وقت بیدار رہا کریں، ان کو جنت کے موسم کی عادت ہو جائے گی. تو کہتے ہیں کہ جنت میں اس طرح کا موسم ہوگا، یعنی نہ بہت زیادہ روشنی ہوگی نہ اندھیرا ہوگا. تو لوگ یکایک روشنی دیکھیں گے جنت میں، ایک دم سے جیسے سورج طلوع ہوا ہو. تو وہ اللہ سے فرمائیں گے کہ تو نے تو قرآن میں کہا تھا لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا، سورہ انسان آیت نمبر 8، کہ وہاں نہ تو سورج ہوگا اور نہ ہی سردی، یعنی نہ سورج کی تمازت، سورج کی روشنی ہوگی، نہ ہی کوئی ٹھنڈک اور سردی کی تکلیف. تو اللہ کی طرف سے ہاتف غیبی سے آواز آئے گی کہ یہ نہ تو سورج کی روشنی ہے نہ چاند کی چاندنی ہے، بلکہ یہ تو علی اور فاطمہ کسی بات پر مسکرائے ہیں جس کی وجہ سے یہ روشنی پھیلی ہے. اللہم صلی علی تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں اور
اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے نہ صرف جنت کی نعمتوں کا اہتمام کرے گا بلکہ خود اہل بیت کو وہاں پہ رکھنا اور ان سے ملاقات کروانا، جو ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کا پڑوس نصیب فرما، وہ بھی ہم اسی لیے فرق کہتے ہیں کہ جنت تو ہے لیکن جنت میں اہل بیت کا پڑوس مل جائے تو کیا ہی کہنے۔ تو یہ ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچا کہ جس میں ہم نے جناب سیدہ اور غیر معصوم کا تذکرہ جب قرآن میں آیا تو اس سے بی بی کی فضیلت کا پہلو کیسے نکلتا ہے۔ اب آئیے گفتگو کے تیسرے مرحلے کی طرف، اور وہ ہے علی اور بی بی سیدہ در قرآن، یعنی قرآن میں وہ کون سی آیات ہیں کہ جن میں علی اور بی بی سیدہ کا تذکرہ ہوا ہے اور جس سے بی بی کی فضیلت مزید دو بالا ہو گئی ہے، مزید اس میں چار چاند لگ گئے۔ سورہ رحمان جس کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، بہت ہی خوبصورت سورہ، تلاوت کرنے میں سب سے زیادہ لذت دینے والی سورہ، آیت نمبر 19، 20، 21، 22 اور 23، 5 آیات متواتر اس زمن میں پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان منہما یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ سورہ رحمان آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دو دریا ہیں کہ جو باہم ملتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ نے یہ دو دریا بہائے ہیں کہ جو باہم ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے اور یہ کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بغاوت نہیں کرتے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس سورہ کے ان 5 آیتوں کا تجزیہ اور تحلیل کرنے سے پہلے ہم عمومی احتمالات کی طرف چلیں گے اور پھر خصوصی احتمال جس میں اہل بیت کی فضیلت کے حوالے سے اور شہزادی کونین کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ سورہ فرقان آیت نمبر 53 کا تذکرہ کر دیا جائے، جس میں کچھ یہی موضوع باندھا گیا ہے جس سے اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، کہ یہ وہی ہے کہ جس نے یہ دو دریا بہائے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں سے ایک دریا تو میٹھا ہے اور ایک دریا کھارا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ہم نے اس میں ان دونوں میں ایک حد فاصل کھڑی کر دی ہے جو کہ ایک بہت مضبوط رکاوٹ ہے۔ وَعَذْبٌ وَهَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ عذبٌ فراتٌ یعنی ایک میٹھا اور مزیدار پانی ہے، وَمِلْحٌ أُجَاجٌ ایک کھارا اور کڑوا پانی ہے، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور ہم نے ان کے درمیان ایک برزخ، ایک رکاوٹ بنا دی ہے۔ تو جب ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 کو مد نظر رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن دو دریاؤں کا تذکرہ کیا ہے، جن دو سمندروں کا تذکرہ کیا ہے، اس میں ایک میٹھا ہے اور ایک کڑوا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان احتمالات کو دیکھتے ہیں کہ جو صحیح نہیں، جو لوگوں نے پیش کیے، اور بعض اوقات آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی نظر آئیں گے، ویڈیو کلپس بھی اس کی بھیج دی جاتی ہیں بغیر سوچے سمجھے، تو ذرا دقت سے سوچ سمجھ کے اس کو دیکھیں، کیونکہ ہر سائنس کی بات کو بغیر کسی تحقیق کے قبول کر لینا اور فوراً اس کو چسپاں کر دینا کہ قرآن میں اس کا اس طرح سے اس طرح ہے، صحیح نہیں۔ کچھ لوگوں نے اس آیت کو بحر روم اور بحر فارس سے تشبیہ دی، جو ایک جگہ ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بحر روم بحر فارس ایک جگہ ملتے تو ہیں، لیکن یہ دونوں پانی کھارا ہے، یعنی کھٹے ہیں، ان میں نمک ملا ہوا ہے۔ یہ دونوں پانی یا ان میں سے کوئی ایک پانی میٹھا نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ھذا عذب فرات، ان میں سے ایک میٹھا مزیدار ہے، ھذا ملح وھذا ملح اجاج، اور اس میں ایک کھارا اور کڑوا ہے۔
تو بحر روم اور بحر فارس جو اب تک اغیار کی تفاسیر میں آپ کو مل جائے گا وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ زمین کے دریا اور آسمان کے دریا، زمین میں جو ہے وہ کھارے پانی کے سمندر یا دریا ہیں، اور آسمان میں جو ہے وہ اچھا یہاں پہ دریا بمانے سمندر ہے اور آسمان میں جو ہے وہ میٹھے ہو، لیکن مسئلہ ہے کہ آسمان میں تو دریا نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے آخرت کی بات ہے وہ بات کی ہے، لیکن فی الحال بادل ہوتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے، سمندر ہم ان کو نہیں کہہ سکتے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ سمندر سطح سمندر پہ ہیں اور یعنی سطح زمین پر ہیں، اور کچھ سمندر زیر زمین ہیں، اور زیر زمین جب ہم پانی کے لیے کنویں کھودتے ہیں تو وہ پانی نکلتا ہے اسی کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چشمے ہیں، ان کو ہم سمندر نہیں کہہ سکتے۔ ایک چوتھا احتمال جس کو ناصر مکارم شیرازی نے بھی جو ہے صحیح مانا ہے اور لوگوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، دراصل ہوتا یہ ہے کہ زیر زمین جو پانی ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، اور جب وہ پانی نشیب کی طرف جاتا ہے اور سمندر سے جا کے ملتا ہے تو سمندر میں موجود کھارا پانی اس کو وہ پرے دھکیل دیتا ہے، اور سمندر میں کافی دور تک یہ میٹھا پانی کھارے پانی کو دھکیلتے چلے جاتا ہے۔ چونکہ میٹھے پانی کی کثافت ڈینسٹی کم ہوتی ہے اور کھارے پانی کی ڈینسٹی یا کثافت زیادہ ہوتی ہے، وہ بھاری ہوتا ہے، تو یہ ہلکا پانی اور بھاری پانی ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے اور یہ کبھی تجاوز نہیں کرتے ایک دوسرے سے، ملتے خلط ملط نہیں ہوتے۔ اچھا اگر آپ کو مزید آسانی کے ساتھ سمجھنا ہو تو کبھی آپ پانی میں تیل ڈال کے دیکھیں، تیل جو ہے وہ اوپر رہے گا، کبھی ملے گا نہیں، بھلے اس کو بھی چھوڑیں۔ روزانہ آپ انڈا توڑتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، انڈے میں آپ دیکھیں سفیدی بھی اور زردی بھی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے چھٹے امام سے آگے کہا تھا کہ خدا نے جو تذکرہ کیا ہے کہ جنت میں اس طرح کی نہریں ہوں گی جس میں جو ہے وہ 2 3 قسم کے مشروبات ہوں گے، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو امام نے بہت آسانی کے ساتھ سمجھا دیا کہ کیا تم نے انڈا نہیں دیکھا، اس میں سفیدی اور زردی الگ ہوتی ہے، اور آج کل کے لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہی نہیں ہے، آج کل تو آئس کریم 6 اور 8 فلیور کی ایک ساتھ مل جاتی ہے، اس میں کیا جو ہے وہ حرج ہے۔ تو یہ آخری تفسیر قابل قبول ہے، لیکن یہ تمام عمومی تفاسیر ہے۔ ہم تو اچھا اب لولو مرجان کی بھی چلیں تفسیر کرتے چلیں، پھر ہم اس کی خصوصی تفسیر کی طرف آئیں گے کہ لولو کہتے ہیں موتی کو اور مرجان کہتے ہیں مونگے کو، بلکہ مرجان تو اب رائج ہو چکا ہے، اردو میں لفظ مرجان ہی استعمال ہوتا ہے مونگے کے لیے۔ موتی ایک قیمتی پتھر ہے جو صدف کے اندر ہوتا ہے، شیل جسے کہتے ہیں، اور وہ برسوں بعد جا کے موتی جو ہے سمندر کا پانی یا اس کی معدنیات ہوتی ہے جو موتی میں تبدیل ہوتا ہے، عموماً سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور جتنا بڑا موتی ہوگا اتنا قیمتی ہوگا۔ اور صرف یہی خاصیت نہیں اس کی، موتی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دل کے امراض، ذہن کے امراض، جگر کے امراض، مثانے کے امراض، حتیٰ کہ آنکھوں کے امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ یعنی موتی کو پیس کے اس کو کھایا۔ آج کل آپ نے بڑی یہ کلپ سنی ہوگی کہ اجوا کھجور کی جو گٹلی ہے اس کو پیس کر کھایا جائے تو دل کے امراض کے لیے۔ تو جب یہ چیزیں مفید ہو سکتی ہیں تو مجھے بتائیے کہ خاک شفا آنکھوں کے لیے یا صحت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی؟ مطلب جب موتی کے لیے میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ بہت سارے امراض کے لیے شفا ہے، تو خاکی شفا نہیں بن سکتی۔ آپ نے پچھلی مرتبہ ہم نے آپ کو بتلایا بھی تھا کہ جو کوبرا سنیک سانپ ہوتا ہے، جب اس کی آنکھ کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے تو وہ ایک پودا ہے جو اپنی آنکھوں کو لگاتا ہے جس سے اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ تو کیا مومن یا انسان اس کوبرا سے بھی گیا گزرا ہے اور خاک شفا اس پودے سے بھی گئی گزری ہے کہ ایک آنکھ کی بیماری کا علاج نہ کر سکے؟ تو جب موتی سے علاج ہو رہا ہے، اور یہ تو آپ نے سنا بھی ہوگا میڈیکل سائنس میں آج کل ریمیٹائڈ آرتھرائٹس یا رومیٹزم جوڑوں کے درد کا علاج سونے سے کیا جاتا ہے، گولڈ کی ادویات جو ہیں وہ دستیاب ہوتی ہیں، اور وہ بلکہ سنگاپور، بینکاک، دبئی وغیرہ میں تو سونا سینڈوچز اور کھانے میں چھڑکا جاتا ہے، اور وہ مہنگے ترین کھانوں میں شمار ہوتا ہے، تقریباً 3-3.5 ہزار ڈالر کا ایک سینڈوچ آتا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں آپ تقریباً 4 لاکھ کا ایک سینڈوچ۔ بہرحال تو گولڈ سے علاج ہو رہا ہے، موتی سے علاج ہو رہا ہے، تو خاک شفا سے کیوں نہیں علاج ہو سکتا؟ تو یہ لولو کا تذکرہ ہو گیا، لولو کے خواص ہو گئے، اور اب آ جائے مرجان یا مونگے۔ مرجان پہلے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پودا ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ یہ ایک جانور ہے یا پودا نما جانور ہے، جیسے وائرس کے بارے میں کہ ابھی تک جو ہے وہ کنفیوز ہیں سائنسدان کہ اس کو پودوں میں شمار کریں کہ اینیملز میں شمار کریں وائرس، تو اسی طرح اس کے بارے میں بھی ہے۔ بلکہ اب تو سائنس یہاں تک چلی گئی ہے کہ کچھ پارٹیکلز ہیں، مثلا پریون، وہ لیونگ آرگینزم ہے یا نان لیونگ، اب تک یہی نہیں ڈیسائیڈ ہو پایا۔ تو بہرحال مرجان جو ہے وہ پودے نما جانور ہے، اور بعض اوقات اتنی تیزی سے گرو کرتے ہیں ایک سال
کہ وہ جزیرہ تک بنا دیتے ہیں، جزیرہ مرجان ان کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ سفید رنگ کا بھی ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ تعداد میں سفید رنگ میں پایا جاتا ہے، اور سب سے خراب رنگ کا مرجان سفید رنگ کا ہوتا ہے، سیاہ رنگ کا بھی ہوتا ہے، لیکن سرخ رنگ کا مرجان سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، جس کا جو ہے تذکرہ جو ہے شاعر حضرات اپنی شاعری میں بھی کرتے ہیں۔ تو سفید موتی بڑا ہو تو قیمتی ہوگا، اور مرجان یا مونگے جو ہیں وہ سرخ ہوں گے تو قیمتی ہوں گے۔ اچھا، اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، اسپیشلی سانپ کے کانٹے، اینٹی وینم اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ مرجان سے بنتا ہے۔ اعصاب کے لیے، دل کی مضبوطی اور تقویت کے لیے جو ہے وہ مرجان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لولو اور مرجان دونوں قیمتی پتھر ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ لولو مرجان جو ہے وہ صرف اور صرف کھارے پانی میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آئیے اس طرف کہ عمومی تفسیر کے بعد اس کی خصوصی تفسیر کیا ہو سکتی ہے اہل بیت کی روایت میں بحر الانوار کی روشنی میں، کہ روایت میں ہے کہ لولو بحرین سے مراد بی بی سیدہ اور علی کی ذات ہے، مولا کائنات کی ذات ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو دریا جاری کیے جو ایک دوسرے سے باہم ملے ہوئے ہیں، تو علی اور فاطمہ بھی اسی طرح ملے ہوئے تھے، کبھی انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کیا، جو بات علی نے کی وہی بات بی بی سیدہ نے کی، جو بات بی بی سیدہ نے کی ولی نے کی، حتیٰ کہ رسول اللہ نے منع کیا تھا کہ دیکھو کوئی ایسی خواہش کا اظہار نہ کرنا جس کو علی پورا نہ کر سکے، تو بی بی سیدہ نے عمر بھر، حتیٰ کہ یہ بھی ہوا ہے کہ گھر میں جو ہے کھانے کو نہیں ہے، انہوں نے کھانا لانے سے بھی کہنے سے شرمانا جو ہے وہ کھانا لانے کے لیے بھی وہ شرمائیں کہ میں علی کو بولوں کہ کھانا لائیں اور ان کے پاس پیسے نہ ہوں، تو جب علی پوچھتے تھے اور پتہ چلتا تھا کھانا نہیں ہے تب ان کو پتہ چلتا تھا کہ ہاں بھی گھر میں کھانا نہیں ہے۔ تو کوئی اور آخر عمر میں ہمیں انار کا بس تذکرہ ملتا ہے، وہ بھی انار جو ہے بی بی نے جو منگوایا تھا خواہش پر وہ بھی علی نے جو ہے وہ رستے میں دے دیا، پھر اس کے بدلے کیا خوان اترا اور کیا جو ہے برکتوں کی بارش ہوئی وہ ایک الگ داستان ہے۔ تو یہ جو دو دریا ہیں، دو سمندر ہیں، ان سے مراد علی اور بی بی سیدہ کی ذات ہے۔ پھر امام سے روایت ہے کہ آگے جو تذکرہ ہے بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے، ایک برزخ ہے جس سے یہ لوگ تجاوز نہیں کرتے۔ تو برزخ سے مراد ایک وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حشر تک کی جو زندگی ہم گزاریں گے وہ ہے، یہاں پہ برزخ سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے۔ برزخ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے، یعنی حد فاصل ہے، یعنی رسول اللہ کی ذات ہے، اور جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے۔ بہت آسان ہے اس کو سمجھنا کہ جب میاں بیوی میں اختلاف ہو تو اپنے بزرگوں سے رجوع کریں، اپنے والدین سے رجوع کریں، اپنے ساس سسر سے رجوع کریں، اور اپنے مسائل کے حل ان سے تلاش کریں، یعنی بزرگوں سے رہنمائی لیں اور پھر اپنے مسئلے کو حل کریں۔ اور بی بی سیدہ نے مولا کائنات نے ہمیشہ یہ کیا، ایک چھوٹا سا مسئلہ بی بی نے پوچھا، بلکہ سوچا جائے دیکھا جائے تو بہت بڑا مسئلہ جو آج کل کی زندگی کا ہے اس زندگی کا بھی تھا، اور رسول اللہ نے چٹکیوں بجاتے حل کر دیا۔ جب کاموں کی تقسیم کے معاملے میں رسول اللہ سے استفسار کیا گیا تو رسول اللہ نے بہت سادگی سے اس مسئلے کو حل کیا کہ گھر کے اندر کے کام فاطمہ کے لیے ہیں، فاطمہ کی ذمہ داری ہے، اور گھر کے باہر کے کام علی کی ذمہ داری ہے۔ اور فاطمہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ جواب سن کر بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ مجھے اب گھر سے نکلنا نہیں پڑے گا۔ تو ابھی بھی کبھی آپ کنفیوز ہیں جاب کے حوالے سے یا شاپنگ کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، یاد رکھ لیجئے گھر کی باہر کی ذمہ داری مرد کی ہے، گھر کے اندر کی ذمہ داری جو ہے وہ عورت کی ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض اوقات عورت کو گھر سے باہر نکلنا پڑ جاتا ہے اور کبھی مرد کو گھر کے کام کرنے پڑ جاتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں بلکہ اجر زیادہ ہے۔ مولا علی کو ایک دفعہ رسول اللہ نے دال چنتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا، یہ نہیں کہا بھی یہ کیا کر رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں تلوار ہونی چاہیے اور تم جو ہے وہ دال چن رہے ہو، بلکہ یہ کہا کہ جو کام تم کر رہے ہو یہ حج و عمرے سے بہتر ہے۔ تو مرد کا عورت کے کاموں میں ہاتھ بٹانا حج و عمرے کی فضیلت رکھتا ہے۔ تو بہرحال اگر میاں بیوی اور گھر کے افراد میں کوئی اختلاف ہو، کوئی نزاع کی کیفیت ہو، تو اس کو اپنے دوستوں سے مل کر حل کروانے کی بجائے بزرگوں سے حل کروایا جائے۔ مثلا بیوی کی کوئی اگر دوست ہے تو وہ بھی اسی کی طرح ہم عمر، اتنی ہی پڑھی لکھی، اتنے ہی مسائل سے دوچار ہوگی، اس کو جو مسئلہ درپیش آئے گا وہ اسی طرح کا جواب دے گی کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، میں نے یہ کیا تھا، میری سانس ٹھیک ہو گئی تھی۔
تم بھی یہ کرو. اس نے کیا تو پتہ چلا کہ وہ فارمولہ غلط نکلا. ان کی سانس کمزور تھی, ان کے ساتھ جو ہے بڑی طاقتور تھی. تو ہمیں بزرگوں سے مشورہ لینا چاہیے. کیوں؟ کہ بزرگوں کے پاس اس قسم کے کئی مسئلے آ چکے ہوتے ہیں اور وہ ان مسائل سے گزر بھی چکے ہوتے ہیں. نمبر ایک, وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے دور رس نتائج کیا ہوں گے. وہ فقط وقتی, عارضی, سطحی نتائج یا اثرات پہ نظر نہیں رکھتے, وہ دائمی اور طویل المدت اثرات اور اس کے ثمرات پہ نظر رکھتے ہیں. تو برزخ سے مراد یہاں رسول اللہ کی ذات ہے. رسول اللہ کی ذات یعنی بزرگ افراد سے اپنے مسائل کو حل کرانا. لؤلؤ والمرجان سے مراد حسن و حسین کی ذات ہے. تو اب یہاں سے ہمارے لیے بہت سارے پیغام ہیں. جیسے ہم نے بتلایا کہ اگر انسان گھر میں ایک پرسکون ماحول چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ میاں بیوی میں محبت ہو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بیوی پڑھی لکھی ہے, مثلا وہ کسی اسکول میں پرنسپل ہے یا ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا IT پروفیشنل ہے مثلا. اسی طرح مرد جو ہے وہ بزنس مین ہے, کوئی سیٹ ہے, کسی دکان کا مالک ہے وغیرہ. تو مرد جو ہے وہ اپنی باسنگ یا اپنا باس پن گھر لے آتا ہے, اور عورت اگر کسی اسکول کی پرنسپل ہے یا IT پروفیشنل ہے یا کچھ بھی ہے, ڈاکٹر ہے, تو وہ اپنی ڈاکٹری اور اپنی پرنسپلشپ گھر لے آتی ہے. وہ سمجھتی ہے میں ابھی بھی پرنسپل ہوں, میں ابھی بھی ڈاکٹر ہوں. یا مرد یہ سمجھتا ہے میں ابھی بھی کمپنی میں موجود ہوں, میں باس ہوں, یہ سب میرے امپلائی ہیں, میرے بیوی بچے. تو ہوتا کیا ہے کہ پھر آپ اسی انداز سے سوچتے ہیں اور اسی انداز سے زندگی کو نبھاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ میاں اور بیوی چاہے گھر سے باہر کسی بھی عہدے, مقام, مرتبے پہ فائز ہوں اور لوگ ان کی کتنی عزت کیوں نہ کرتے ہوں, جب گھر آئیں تو بیوی بیوی بن جائے اور شوہر شوہر بن جائے. وہ اب کسی آفس کا باس یا امپلائی نہیں ہے, نہ بیوی جو ہے کسی اسکول کی ٹیچر یا پرنسپل یا جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے. گھر میں جو آپ کا رتبہ ہے اسی انداز سے آپ کو چلنا ہوگا, تب آپ کا گھر پرسکون بنے گا. آپ بیٹی ہیں تو بیٹی کی طرح رہنا ہے, بہن ہے تو بہن کی طرح رہنا ہے, بیوی ہے تو بیوی کی طرح رہنا ہے, ماں ہے تو ماں کی طرح, بہو ہے تو بہو کی طرح. اسی طرح مرد حضرات بھی کہ باہر کچھ بھی ہوں لیکن گھر میں وہ شوہر ہے تو شوہر کی ذمہ داری نبھانی ہوگی. بیٹے ہیں تو بیٹوں کی طرح احترام کرنا ہوگا اپنے والدین کا. داماد ہیں تو داماد کی طرح جو ہے اپنے سسرال میں یا اپنے گھر میں جو ہے وہ چیزوں کو پرکھنا ہوگا. اسی طرح انسان جس جس مقام پر ہے وہاں سے اپنے آپ کو واپس لا کر گھر میں جو مقام ہے اس کو دینا ہوگا. تو سورہ یہی کہتی ہے کہ یہ دونوں ایک بہتے ہوئے دریا ہیں, اپنے اپنے مقامات میں بہت پرعظیم شخصیت ہے. کہ مولا کائنات یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں تو خیبر کا در اکھاڑنے والا ہوں, خندق فاتح خندق ہوں, میں گھر کے کام کیوں کروں. یا بی بی سیدہ کہہ سکتی ہیں کہ بھائی میرے لیے تو فرشتے اترتے ہیں چکی چلانے, جھولا جھلانے, میں جو ہوں وہ کام کیوں کروں جو میری کنیز فضا کرتی ہے. لیکن بی بی جو ہے پھر بھی وہ کام کیا کرتی تھی. اس کے بعد جو کہا گیا ہے کہ لؤلؤ والمرجان سے مراد حسن و حسین ہے, تو یہاں بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہے. اگر میاں بیوی میں مکمل طور پہ مطابقت ہوگی, موافقت ہوگی, جسے ہم کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ, تو بچے بھی انشاءاللہ کامیاب انسان بنیں گے. ہم نے کوئی گھرانہ ایسے نہیں دیکھا کہ جہاں پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہو, ہر وقت ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوتی ہو, ہر وقت جو ہے ایک دوسرے کی جڑیں کاٹی جاتی ہوں, غیبت کی جاتی ہو, کینہ پروری ہو, حسد ہو, اور اس گھر میں بچے اچھے کردار کے نکلیں, اچھی تعلیم اور کامیاب انسان, کامیاب کیریئر تو بہت دور کی بات ہے, ایک اچھا انسان بھی نہیں بن پاتا. تو اگر میاں بیوی میں مکمل انڈرسٹینڈنگ, موافقت, مطابقت ہوگی, لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, تو پھر آپ کے بیٹے بھی موتی اور مرجان کی طرح نکلیں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں. اس کے بعد ہماری گفتگو کا چوتھا مرحلہ, اور وہ ہے رسول اللہ, بی بی سیدہ اور رسول اللہ. اب تک جو ہم نے گفتگو کی وہ مولا کائنات اور بی بی سیدہ کے حوالے سے, اب ہماری گفتگو بی بی سیدہ اور رسول اللہ. دیکھیے, آداب ندائے رسول, جیسے آپ گھر میں اپنے ماں باپ کو ایک خاص طریقے سے پکارتے ہیں, گھر میں بزرگوں کو ایک خاص انداز سے تخاطب کیا جاتا ہے, مخاطب کیا جاتا ہے, دوستوں
سے گفتگو کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور گھر میں بزرگوں سے یا کہیں بھی بزرگوں سے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے. اور اگر بزرگ خود رسول اللہ کی ذات ہو تو کتنا زیادہ احترام مطلوب ہوگا. چنانچہ رسول اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ کو کوئی شخص مخاطب کرتا تھا ان کا نام لے کر یا ان کی کنیت دے کر، تو رسول اللہ اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتے تھے جتنا خود ان کو رسول اللہ کہہ کر پکارا جاتا تھا. یعنی اگر کوئی شخص آپ کو کہتا تھا یا محمد تو رسول اللہ کہتے تھے جواب میں یا محمد. اگر وہ آپ سے کہتا تھا یا احمد آپ بھی کہتے تھے یا احمد. اور اگر وہ کہتا تھا یا ابو القاسم یعنی کنیت بھی، حالانکہ عربوں میں کنیت نام سے بہتر سمجھی جاتی ہے. کسی شخص کو نام کی بجائے اس کی کنیت سے پکارے بیٹے کے نام سے تو وہ خوش ہوتا ہے. تو رسول کو ان کی کنیت سے ابو القاسم سے بھی پکارا جائے تو اتنے زیادہ خوش نہیں ہوتے تھے. کب خوش ہوتے تھے؟ کہ جب ان کو رسول اللہ کہہ کر پکارا جائے. تو جب بھی دیگر ناموں سے پکارا جاتا تھا تو وہی نام دہرا دیا کرتے تھے. اور جب رسول اللہ کو کہا جاتا تھا یا رسول اللہ تو رسول اللہ کہتے تھے لبیک، یعنی میں حاضر ہوں، بولو تمہیں کیا چاہیے. تو اس میں کیا علت پوشیدہ ہے؟ بہت آسان سی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ ادب سے پکارا جائے اور اس نام سے پکارا جائے جس نام کو وہ شخص خود پسند کرتا ہے اپنے لیے. نمبر ایک بات. نمبر دو، یا رسول اللہ کہنے میں اقرار رسالت بھی ہے اور شہادت توحید بھی ہے. یعنی بلانے والا اللہ کی توحید کی گواہی بھی دے رہا ہے اور رسول کی رسالت کی بھی. یا رسول اللہ کہہ دیا آپ نے تو اللہ کا رسول، اس کا مطلب ہے آپ نے پہلے اللہ کو تسلیم کر لیا ہے، اب اس کے رسول کو تسلیم کر رہے ہیں. ورنہ کسی بت کو مان رہے ہوتے ہیں اور بت کے بھیجے ہوئے بندے کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں. صلح حدیبیہ میں جب شرائط تیار کی گئیں اور سب سے اوپر لکھا گیا یا رسول اللہ یعنی رسول اللہ کی طرف سے، تو کفار نے صلح کرنے سے انکار کر دیا. کیوں؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسی بات پہ تو معترض ہیں کہ ہم آپ کو خدا کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں. اگر خدا کا رسول مان لیں تو پھر ہم جو ہے ہمارا آپ سے کیا جھگڑا، پھر جو ہے وہ آپ اور ہم ایک ہیں، لیکن ہم آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو پھر اللہ کے رسول نے وہ جو لفظ رسول اللہ ہے جو ہے وہ مٹوایا. تو بہرحال اللہ کے رسول، ہاں ایک ابو ذر غفاری کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو ایک ایکسیپشن حاصل تھی ابو ذر غفاری کو، کہ وہ رسول اللہ کو یا حبیبی کہہ کے مخاطب کیا کرتے تھے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں یار، یار کیا کر رہے ہو، یار وہاں جانا، یار تم سے کام ہے مجھے. تو وہ یا حبیبی کہہ کے، اور رسول اللہ چندہ اس کا برا نہیں منایا کرتے تھے، کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے. کیوں کہ ابو ذر کی شخصیت ہی ایسی تھی. یہ تو وہ لوگ ہیں عرب کے بدو اور بد تہذیب اور بد مزاج افراد کے جو رسول اللہ کو نعوذ باللہ مختلف نام رکھ کے پکارتے تھے ان کی تذلیل کے لیے. اور یہاں یا حبیبی پکار رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، اے میرے دوست. اور ابو ذر غفاری کے لیے خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان نے اپنے نیچے ابو ذر جیسا صادق سچا انسان نہیں دیکھا. بہرحال تو جب رسول اللہ کو لوگوں نے اپنے عام انداز سے، یعنی جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اس انداز سے پکارنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً توجہ دلائی. اور آیت اتاری سورہ نور آیت نمبر 63 کہ وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا. یعنی تم رسول اللہ کا پکارنا اپنے درمیان اس طرح نہ کر دو کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. جس طرح آپ نے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس طرح رسول اللہ کو تم نے پکار لیا، ان سے بات کر لی نہیں. ان سے تمہارا انداز بالکل یکسر مختلف ہونا چاہیے. تو جب یہ اس آیت کی تلاوت مولا کائنات نے کی بی بی سیدہ کے سامنے کہ آج یہ ہوتا ہے آیت اتری ہے، تو بی بی سیدہ فوراً متنبہ ہو گئی، حالانکہ بیٹی تھی رسول کی. فوراً کہا کہ کیا اب تک میں خدا نخواستہ رسول اللہ سے بے ادبی کرتی رہی ہوں کہ اپنے بابا کو بابا کہتی رہی، یعنی بابا کو بابا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے. لیکن پھر بھی احتیاط کے مد نظر انہوں نے رسول اللہ کو بابا کی بجائے یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیا. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ رسول اللہ نے شروع میں نظر انداز کیا. پھر کہا اے فاطمہ، اے میری بیٹی، یہ آیت تمہارے لیے یا تمہاری ضروریت کے لیے یا تمہارے گھر والوں کے لیے نہیں اتری، یہ تو بد مزاج اور بد تہذیب عربوں کے لیے اتری ہے. تم مجھے بابا ہی کہہ کر مخاطب کیا کرو. اور کیوں بابا کہہ کر مخاطب کیا کرو؟ فَإِنَّهُ
آیا للقلب و ارزا للرب، کیونکہ یہ چیز میرے دل کو سب سے زیادہ مسرور کرنے والی ہے اور میرے رب کو سب سے زیادہ راضی کرنے والی ہے کہ تم جو ہے مجھ کو یا رسول اللہ کی بجائے بابا پکارا کرو۔ پھر اس کے بعد سے جناب سیدہ نے رسول اللہ کو جو ہے وہ بابا کہہ کر مخاطب کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پر اس حدیث کو یاد کریں کہ جو صحیح بخاری میں بھی منقول ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ جب رسول اللہ نے آخری وقت قلم و کرتاس منگوایا تو ایک شخص نے وہاں کھڑے ہوئے کہا کہ ان الرجل یہجر، کہ یہ مرد ہزیان بول رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے ان الرجل یہجر کا لفظ رسول اللہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنی بڑی گستاخی رسول ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کو اس طرح نہ پکارو کہ جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید نزاع کے عالم میں آپ کچھ اس طرح کے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلطی سے ادا ہو رہے ہوں، کہ جس طرح آدمی کو نیم بے ہوشی کی حالت میں پتہ نہیں چلتا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ نعوذ باللہ رسول اللہ کے لیے یہ الفاظ قطعی طور پر صحیح نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول تو کچھ کہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو ان کو وحی کی جائے۔ بہرحال ہم لوگوں کو بھی جو ہے احتیاط کرنی چاہیے رسول اللہ کے بارے میں۔ کوئی روایت جو ہے اگر ہم کسی کو بھیجیں SMS کی صورت میں یا تذکرہ کریں، اس میں کوئی اہانت کا، حقارت کا، نعوذ باللہ، یا رسول اللہ کو عام انسان قرار دینے کی جسارت نہ کی گئی ہو۔ پانچواں مرحلہ بی بی سیدہ اور اہل بیت، یعنی قرآن میں بی بی سیدہ کے فضائل کے ساتھ ان کے اہل بیت، ان کے گھر والوں کا بھی تذکرہ آیا ہو، اور اس سے بی بی سیدہ کی خود فضیلت دو چند ہو جاتی ہو۔ اچھا، یہاں پہ دو آیات کا تذکرہ کریں گے لیکن بہت اختصار کے ساتھ، کیونکہ یہ دونوں آیات بہت زیادہ وقت مانگتی ہیں اور اس میں بہت سارے مباحث ہیں، بہت سارے کہ جو وقت طلب ہے، بہت سارے اشکالات ہیں، بہت سارے شبہات ہیں جن کے جواب دینے ضروری ہیں۔ ایک تو آیت تطہیر اور ایک سورہ دہر کی آیت نمبر 8۔ تو پہلے سورہ احزاب آیت نمبر 33 کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دیکھیے اس آیت میں تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو مکمل ایک نشست میں کبھی ہوگی، لیکن یہاں پر فقط یہ تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اہل بیت کی طہارت کی ذمہ داری لی تو ان پاک و طاہر لوگوں کا جو تعارف آسمان میں کروایا وہ بی بی سیدہ کی ذات کے حوالے سے کروایا کہ جب فرشتوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو اللہ نے الگ الگ نام لے کے نہیں کہا کہ یہ فاطمہ ہیں، یہ شوہر ہیں، یہ علی ہیں، یہ رسول اللہ ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، ان کے نام نہیں لیے، ہاں فاطمہ کا نام لیا کہ ہم فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنوہا، کہ یہ جو ہیں فاطمہ ہیں، یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں اور یہ ان کے بیٹے ہیں۔ اچھا، عموماً ہوتا یہ ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا اور یہ فطرت ہے، عقلی دلیل ہے کہ انسان کبھی اپنے گھر والوں میں موجود خواتین کے نام نہیں لیتا، ان کے تذکرے نہیں کرتا اور ان کی بابت گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا، چاہے وہ خوبیوں سے متعلق ہی کیوں نہ ہو، تو وہ چھپاتا ہے۔ ناموں میں بھی اکثر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ زوجہ ہیں، یہ ہمشیرہ ہیں، یہ دختر ہیں وغیرہ، نام نہیں لیا جاتا۔ ہاں، گھر کے مردوں کا نام لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ الٹا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاطمہ کا تو نام لے رہا ہے اور باقی لوگوں کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اگر ان کا بھی نام لے لے تو چلے ہم کہہ دیں، اور ان کو فاطمہ کے رشتے سے بتلا رہا ہے کہ یہ والد ہیں، یہ شوہر ہیں اور یہ ان کے جو ہے وہ بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک مقصد تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ طہارت و پاکیزگی میں اہل بیت کو مقدم تو رکھ رہا ہے، لیکن اس میں جو مقدم تر ہیں وہ فاطمہ ہیں۔ اور یہ عقلی دلیل بھی ہے
کہ خاندان میں مردوں سے زیادہ عورتوں کی عزت و ناموس عزیز ہوتی ہے، اہم ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، گویا خدا تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ گھر یا گھرانہ یا خاندان، اس میں عورت کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ اگر عورت اپنی جگہ پر ہوگی، اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہوگی، پاک و پاکیزہ ہوگی، اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برہا ہو رہی ہوگی اور اصول و قوانین کی پابندی کر رہی ہوگی، تو گھر کے تمام افراد بھی اس کو دیکھا دیکھی پابندی کر رہے ہوں گے۔ اگر عورت ہی بد سلیقہ ہوگی، بد مزاج ہوگی، جھگڑالو ہوگی، جاہل ہوگی، بے دین ہوگی، تو پھر اولاد کو یا گھر میں موجود افراد کو بگڑنے میں کوئی جو ہے وہ دیر نہیں لگے گی۔ تو جب ہی کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کی تربیت ایک مرد کی تربیت ہے، جبکہ ایک عورت کی تربیت ایک نسل کی تربیت ہے، کیونکہ عورت کے اثرات جو ہیں وہ بچوں میں اور پھر اس کے بعد آنے والی نسلوں پہ پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب تعارف کروا رہا ہے تو فاطمہ مرکز ہے، محور ہیں، منبع ہیں، ماخذ ہیں، اور اس کے ارد گرد جتنے بھی افراد ہیں وہ فاطمہ کے وسیلے سے آسمان میں متعارف ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی وسادت سے۔ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ جب بی بی سیدہ مباہلے کے لیے جاتی ہیں تو جیسے ہم نے پہلے کہا کہ نبوت سینہ سپر ہو جاتی ہے اور امامت پشت پناہی کرتی ہے، تو مباہلے کے میدان میں جانا، اچھا کوئی بھی شخص، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اپنی زوجہ اپنی بہن کے ساتھ مارکیٹ پلیس یا گلی میں یا کسی بھی جگہ جا رہا ہو، کوئی عزیز مل جائے تو وہ جلدی جلدی گفتگو کر کے بات کو ختم کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی گھر کی خاتون کو کوئی دیکھے یا اس سے گفتگو کرے، اتنی غیرت و ناموس ہوتی ہے۔ تو چاہے جائے کہ اپنی گھر والی کو، اپنی گھر کی خواتین کو کوئی شخص جو ہے وہ ایسے جنگ کے میدان میں لے جائے جہاں پہ مرد ہی مرد بھرے پڑے ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ جو ہے بی بی سیدہ شہزادی کونین جو ہے وہ وہاں جاتی ہیں، لیکن کس انداز سے جاتی ہیں کہ رسول اللہ آگے ہیں اور مولا علی پیچھے۔ نبوت سینہ سپر ہے، اس کی حفاظت کر رہی ہے، اور پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ جو امامت کر رہی ہے۔ تو یہ انداز ہے۔ تو اگر ایک دقیق اور عمیق اور گہرائی والا پہلو تو یہ ہو گیا، لیکن بظاہر بھی اس ترتیب کو مد نظر رکھیں تو یہ ذہن میں ہمیں رکھنا ہوگا کہ اپنے گھر کی خواتین کی عزت و ناموس کی حفاظت ان کے مردوں پہ جو ہے وہ فرض ہے، ان پہ واجب ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی عورت کو، اپنی گھر کی خواتین کو چھپائیں، ان کو باحجاب بنائیں، ان کو باحیا رہنے دیں، عورت ہوتی ہی باحیا ہے، اور ان کے تذکرے کو اور ان کی شخصیت کو تشت ازبام نہ کریں، جس طرح کہ آج کل کے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ عورت کو جو ہے وہ ایک خوبصورتی کا جو ہے وہ نمونہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، ایک کھلونا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، ایک جو ہے وہ ماڈل کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی امریکہ میں ایک سرکس پہ پابندی لگی ہے جو تقریباً 80 سال سے جاری تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی 80 سال سے جاری اس سرکس کو کیوں ختم کر دیا گیا؟ اس لیے ختم کر دیا گیا کہ وہاں پہ جانوروں کے مختلف کرتب دکھائے جاتے تھے، یعنی ہاتھی ہے، بندر ہے یا دیگر جانور ہیں، ان کو اچھل کود کرتے ہوئے دکھایا جاتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا اس میں کون سی ایسی بات ہے، جانوروں کو تو کام اچھل کود ہے، کہ نہیں یہ جانور کی اہانت ہے کہ اس کو مختلف کرتب کروائے جائیں اس سے، اور پھر لوگوں کو دیکھ کے جو ہے وہ اس سے پیسے کمائے جائیں اور لوگ اس کی حرکتوں پہ ہنسیں۔ تو دیکھا جائے جانور سے زیادہ مغربی دنیا نے عورت کو جانور بنایا ہوا ہے، عورت کو کھلونا بنایا ہوا ہے کہ ہر عورت کو جو ہے ایک شو پیس کے طور پہ، چاہے وہ نیوز پڑھ رہی ہو یا وہ ڈرامے میں ہو یا فلموں میں ہو، خود عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ میری شخصیت کو جو ہے وہ ایکسپوز کر کے، مجھے کھلونا بنا کر اور مجھ سے جو ہے وہ ایک نمود و نمائش کا کام لے کر جو ہے مجھ کو کیچ کیا جا رہا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ عورت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بی بی سیدہ کی ذات، اہل بیت کا گھرانہ ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ عورت جتنا ہو سکے، اگر وہ گھر سے باہر بھی نکلے تو وہ ایسے نکلے کہ محجبہ ہو، اور ایسی محجبہ ہو جو حیا کے ساتھ ہو، ایسا حجاب نہ ہو کہ جو بے حیائی کے ساتھ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی ہمارے پڑوسی ملک میں فلم بنی ہے باقاعدہ، یعنی برقع پوش خواتین کو ٹارگٹ بناتے ہوئے
کہ جو برقع پوش خواتین ہوتی ہیں یا باحجاب خواتین ہوتی ہیں ان کے جذبات و احساسات بھی ویسے ہوتے ہیں، ان کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، ان کی تمنائیں ان کی خواہشیں بھی وہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ان کی حرکتیں بھی خدا نخواستہ وہی ہوتی ہیں جو ایک بے پردہ خاتون کی ہوتی ہیں۔ تو چنانچہ آپ جو ہے اس بات سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اور ہمارے یہاں بھی اس قسم کے ڈراموں فلموں کی کمی نہیں ہے، مطلب ڈراموں میں جو بارش انسانوں کو دکھایا جاتا ہے، داڑھی والے مردوں کو دکھایا جاتا ہے، ان کے کرتوت دکھائے جاتے ہیں، یعنی معاشرے کو ہی باور کروایا جا رہا ہے کہ داڑھی رکھنے والا مرد اور حجاب کرنے والی عورت دونوں گناہوں میں اتنے ہی آگے ہیں جتنا ایک کلین شیو اور ایک بے پردہ، حالانکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایک دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلام پہ تنقید کی جا رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ مزاح کے جیسے کہتے ہیں کہ چاشنی میں لپیٹ کو لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ فلم امریکہ یورپ میں تو بہت اس کو پذیرائی ملی، وہاں تو معلوم ہے فلم از فلم، مووی از مووی، ڈرامہ از ڈرامہ، تو ان کا مقصد کوئی معاشرے کی اصلاح تو ہوتا نہیں ہے یا کوئی ریسرچ تو ہوتا نہیں ہے، وہ تو ایک مووی ہوتی ہے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دینے کے لیے۔ تو انڈیا والے جو ہے اس کو ریلیز نہیں کر رہے کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مسلمان خواتین کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، یعنی اتنا تو ان کو بھی خیال ہے کہ اس فلم میں جو پردے دار خاتون کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ جس طرح کا رول پلے کرے گی وہ کسی طرح بھی ہوتا نہیں ہے عام زندگی میں۔ دو چار چند ایک خواتین جو ہیں، چند پرسنٹ چند جو ہے خواتین کا گروہ جو ہے وہ پردے کو آڑ بنا کے یہ کام شروع کر دے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حجاب غلط ہے، یا کوئی شخص جو ہے وہ داڑھی رکھ کر چوری کرنا، کرپشن کرنا، بددیانتی کرنا شروع کر دے، جھوٹ بولنا، تو آپ کہیں کہ یہ داڑھی نے اس کو سکھایا یا داڑھی کے اثرات ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ شخص پہلے ہی سے ایسا تھا، اس نے داڑھی کو استعمال کیا، وہ عورت پہلے ہی سے ایسی تھی، اس نے جو ہے وہ پردے کا استعمال کیا۔ تو عورت تو کیا، ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ پردے کو استعمال کر کے جو ہے وہ فرار کا راستہ ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں سے بچ جاتے ہیں۔ بہرحال تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیت تطہیر اگر طہارت و پاکیزگی کے لیے اتری ہے تو سب سے پہلے جناب فاطمہ اس کا مصداق ہے اور ان کے وسیلے سے باقی اہل بیت۔ دوسری آیت سورہ دہر کی آیت نمبر 8، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ لوگ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ دیکھیں یہاں پہ ایک سادہ سا اور بہت اختصار کے ساتھ ایک نقطہ ہے جس کو آپ سمجھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیلی گفتگو پھر کبھی ہوگی، کہ ہمارا معاشرہ تقلید پہ بہت زور دیتا ہے، جس کو انگلش میں آج کل لفظ استعمال کیا جاتا ہے کاپی کیٹ، کہ بچے جو ہیں وہ کاپی کیٹ ہوتے ہیں، آپ جو کریں گے وہی آپ کریں گے۔ اس طرح فرینڈ سرکل میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاپی کیٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ فون کرتے ہیں، بھائی آپ کا دوست، تم آ رہے ہو اس کالج اسکول، ٹھیک ہے میں بھی آ رہا ہوں، تم نہیں آ رہے تو میں بھی نہیں آ رہا، تو شاپنگ کرنے آپ ساتھ جا رہے ہیں، کہیں جانا ہے تو آپ ساتھ ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا ایک فرینڈ سرکل ہوتا ہے، اس میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، پیئر پریشر جسے کہتے ہیں، اس پریشر کے تحت آپ وہ کام کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح گھر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچیاں جو ہیں ماؤں کو کاپی کر رہی ہوتی ہیں، جیسے ماں لباس پہنتی ہیں، جیسے ماں گفتگو کرتی ہیں، جیسے ماں رویہ اختیار کرتی ہیں، اسی طرح لڑکے جو ہیں اپنے باپ کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے باپ لباس پہنتا ہے، جیسے انداز اپناتا ہے۔ تو آپ کچھ پہننے سے پہلے، کچھ کرنے سے پہلے، کچھ کہنے سے پہلے جو بھی رویہ آپ زندگی میں اپنائیں گے، یہ سوچ لیں کہ میرا بچہ یا گھر کے افراد مجھے دیکھ رہے ہیں، اور وہ بچہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 17-18 سال کا ہو، وہ دیکھے گا پھر سمجھے گا، پھر نہیں، وہ بچہ جو ہے 5 سال کی عمر سے آپ کو کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نیہا خانوں میں اس کا جو ہے یہ حیولہ، آپ کا حیولہ اور آپ کی گفتگو اور آپ کی جو ہے طرز حیات وہ محفوظ ہوتی ہے، پر اسی کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے، نماز کے معاملہ ہو، روزہ رکھنے کا معاملہ ہو، سچ بولنے کا معاملہ ہو، غیبت نہ کرنے کا معاملہ ہو، تو بچے کو کہنے سے بہتر ہے آپ خود کر کے دکھا دیں۔ بچوں کو اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، آپ اگر خود مصلی بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو انف کافی ہے، بچہ خود ہی نماز پڑھ لے گا۔ اسی طرح آپ بچوں کو کہتے ہیں غیبت نہ کرو، آپ خود ساس، سسر، دیور، بہنوئی یا دوست احباب اس کی غیبت نہ کریں، بچے خود ہی غیبت کرنا چھوڑ دیں گے۔ ٹی وی نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو، وہ نہ دیکھو، آپ خود اعتراض کریں گے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا قدم بچوں سے تھوڑا سا آگے ہونا چاہیے، یعنی آپ نماز شب پڑھ رہے ہیں تو بچہ آپ کا نماز فجر پڑھے گا، آپ نماز فجر پڑھ رہے ہیں تو بچہ پھر دیگر نمازیں پڑھے گا، اگر آپ اول وقت پہ پڑھ رہے ہیں تو بچہ تھوڑی سی دیر میں پڑھے گا۔ تو جتنا آپ مستحبات کا عمل
انجام دیں گے اتنا ہی بچہ آپ کا واجبات، اگر واجبات کو انجام دیں گے تو ہو سکتا ہے بچہ جو ہے وہ واجبات کو کبھی انجام دے. آپ مکروہات کو انجام دیں گے تو بچہ آپ کو حرام کام کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کرے گا. تو کاپی کیٹ یا بڑوں کی تقلید بچہ جو ہے وہ گھر سے سیکھتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ باہر کے لوگوں سے سیکھتا ہے. شروع میں بچہ 2 سال 4 سال 5 سال میں وہ گھر میں ہی ہوتا ہے. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بی بی سیدہ نے، مولا علی نے یا کسی نے ان کو کہا تھا حسن حسین کو کہ تم بھی اپنی روٹی دے دو. نہیں کہا تھا. مولا کائنات نے دی، بی بی نے دی، پھر بی بی فضہ نے دی، اور پھر باقی دونوں بچوں نے بھی دی. دوسرے دن بھی یہی ہوا، تیسرے دن بھی یہی ہوا. یعنی ایک کمپٹیشن چل گیا. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے کیوں جو ہے شوق و جستجو میں روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ روزے رکھنے کی سخت نہیں ہوتی ہے. 5 سال کے بچے جو ہیں وہ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ امی ابو اور بھائی بہنوں کو دیکھ کر. تو دین کے معاملے میں بھی یاد رکھیں کہ دین جو ہے اظہار کا مذہب ہے، عمل کا مذہب ہے. فعل جو ہے وہ چاہتا ہے، وہ نظریہ نہیں چاہتا. جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زبان دی ہے اتنی چھوٹی سی، وہ دی ہی اسی لیے ہے کہ تمہاری گفتگو کم ہو اور تمہارا عمل زیادہ ہو. یعنی زبان کا وزن اور پورے جسم کا وزن آپ نکالیں اور کمپیئر کریں، تناسب نکلے، شاید 1% بھی نہ نکلے. کسی کا وزن 100 kg ہے تو شاید 1 کلو نہیں ہوگا زبان کا وزن جو ہے. تو زبان کا وزن جتنا ہے اتنا ہی آپ کے اقوال، آپ کے پند و نصائح، آپ کے مشوروں، آپ کے سرزنش، آپ کی تنبیہ جو ہم کرتے رہتے ہیں روزانہ، جو ہے بچوں کو نصیحت اور لیکچر اور درس دے رہے ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہے آپ ان کاموں کو انجام دیں. بچوں کو نماز کا کہنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے لیے مصلی بچھا دیں، خود ہی نماز پڑھ لے گا. بچے سے صدقہ دینے سے بہتر ہے کہ آپ خود صدقہ نکالیں. کسی کی دوسرے کی مدد کا کہنے کی بجائے کہ آپ خود مدد کریں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. تو بی بی سیدہ کا گھرانہ ہمیں نظر آتا ہے. اس حوالے سے بہترین مثال ہے کہ بڑوں نے اپنے کام کو انجام دیا اور بڑوں کی دیکھا دیکھی بچوں نے انجام دیا. یعنی مولا کائنات بی بی سیدہ کو دیکھ کر حسن حسین نے روٹیاں دی اور بھوک پیاس کو برداشت کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی حسن حسین بڑے ہو جاتے ہیں. حسین امام مظلوم کربلا کے میدان میں ہوتے ہیں، پھر ان کے بچے ان کو دیکھ کے صبر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، زحمت و مشقت سے گزرتے ہیں اور گلا شکوہ نہیں کرتے، ضد نہیں کرتے، نہ پانی کی، نہ کھانے کی، نہ گھر جانے کی. بس وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کو، جیسے وہ کر رہے ہیں ان کو بھی ویسے ہی کرنا ہے. تو پوری کربلا کی تاریخ، کربلا کا سفر، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ، تمام رودات سن لیجیے. کہیں بھی ہمیں یہ نہیں ملے گا کہ بچوں نے جو ہے وہ ضد کی ہو یا کھانا مانگا ہو یا پانی مانگا ہو. شدت سے پانی کا جو ہے وہ اصرار کرنا الگ بات ہے، لیکن ایک ضد کرنا اور گھر جانے کے لیے تڑپنا یا نافرمانی کرنا یا اپنے بڑوں کو جو ہے گھٹنے ٹیک دینے کے لیے کہنا دشمن کے سامنے، یہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا. تو آپ دین کے لیے خود سے آگے بڑھیں، اہل بیت کی طرح قربانی دیں، دین پہ عمل کریں، خود بخود جو ہے آپ کے بچے آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے. تو اس کی انشاءاللہ تفصیل پھر کبھی الگ سے ایک نشست میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اب آئیے ہماری گفتگو کے 6 مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ مرحلہ ہے بی بی سیدہ اور خدا در قرآن. یعنی خدا اور بی بی سیدہ کے درمیان رشتہ کیا ہے، اور خدا خود بی بی سیدہ کے لیے کیا احساسات و جذبات رکھتا ہے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں. دیکھیے ایک دفعہ رسول کے سامنے بنو اسد کی غالباً ایک عورت آئی، اور اس عورت کا نام بھی اتفاقاً فاطمہ تھا، فاطمہ بنت اسد غالباً. تو جب وہ عورت آئی وہ ایک بہت مشہور خاندان سے تعلق رکھتی تھی. تو رسول اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ عورت ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اگر آپ نے اس کو چوری کی سزا کی تھی، چوری کی سزا اس پر جو ہے وہ تھی، الزام تھا چوری کا، اور چوری کی سزا یعنی ہاتھ کاٹنا اس کے اوپر ڈیو تھا. تو رسول اللہ نے جو ہے جب یہ سنا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیجئے، اس کے ہاتھ نہ کاٹ دیجئے یا تھوڑی سی تخفیف کر دیں آپ سزا میں، ورنہ بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑا قبیلہ، بہت بڑا خاندان ہے. تو رسول اللہ نے ایک مختصر سا جواب دیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ لو کانت ابنتی فاطمہ، اگر فاطمہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اس جگہ تو بھی میں اس کے ساتھ وہی کچھ کرتا جو میں اس عورت کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، یعنی ہاتھ کاٹنا. اچھا دیکھیں تھوڑی سی نفسیاتی پہلو کا آپ ذہن میں رکھیں. تو آپ کے گھر میں فرض کر لیں ایک بچہ یا بچی ہے جو بہت ہی فرما بردار ہے، کبھی وہ خطا نہیں کرتی بچی،
ہمیشہ اوبیڈینٹ ہے رہتی ہے، اسکول میں بھی اچھی پرفارمنس دیتی ہے، گھر کے بھی سارے کام کرتی ہے، حجاب بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، ہر حکم مانتی ہے. کبھی جو ہے آپ اپنی دوسری بیٹی یا بیٹے کو سرزنش کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اور پھر پلٹ کے کہتے ہیں نا کہ گھر میں ایک دفعہ جو ہے وہ تمام لوگوں کی کلاس ہوتی ہے، تو غصے میں پھر آپ اپنی جو فرمانبردار بچی ہے اس سے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر تم نے بھی یہ حرکت کی تو تمہیں بھی یہی سزا ملے گی. حالانکہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں، نہ وہ کبھی آئندہ انشاءاللہ ایسی حرکت کرے گی، نہ اس نے کبھی کی، لیکن اپنی بات میں وزن دینے کے لیے، ایک عدل قائم کرنے کے لیے لوگوں کو اشتباہ نہ رہے کہ میں کسی سے خاص دشمنی نبھا رہا ہوں اور کوئی فیورٹزم کا مظاہرہ کر رہا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں؟ میری سب برابر ہیں، اگر تم بھی کرو گی تمہیں بھی. لیکن آپ خود بتائیے اس بچی کے دل پہ کیا گزرے گی کہ جس نے ہمیشہ آپ کی فرمانبرداری کی، ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا. تو بس رسول اللہ نے تو یہ کہہ دیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور یقیناً اپنے دل پہ پتھر رکھ کے کہا ہوگا کہ فاطمہ کو برا نہ لگے، اور یقیناً ایک دل میں خیال تو آیا ہوگا کہ میرے بابا نے، میرے رسول اللہ نے یہ بات کیسے کہہ دی، میں اور چوری، میں کیسے کوئی غلط کام کر سکتی ہوں، میں کیسے اس گناہ کا ارتکاب کر سکتی ہوں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کے دل میں پیدا ہونے والی اس رنجیدگی، اس حزن و ملال کو محسوس کیا، اور فوراً آیت اتاری، سورہ زمر آیت نمبر 65 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے رسول اگر تم نے بھی شرک کیا تو اللہ تمہارے سارے اعمال حبد کر دے گا، یعنی ضائع کر دے گا. سورہ زمر آیت نمبر 65. تو اب آپ بتائیے کہ رسول کے دل پہ کیا گزری ہوگی. رسول کے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول تو کچھ کہتے نہیں سوائے اس کے کہ جو ان کو وحی کی جائے. اور رسول اللہ سے شرک جیسے گناہ کے بابت بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو ہم تمہیں بھی نہیں بخشیں گے، نعوذ باللہ. پھر اللہ کو احساس ہوا کہ میرا رسول جو ہے وہ رنجیدہ ہو گیا. پہلے فاطمہ رنجیدہ ہوئی تو فاطمہ کو رنجیدہ کرنے کے لیے رسول کو رنجیدہ کیا. اب رسول رنجیدہ ہو گئے. اب رسول سے بڑھ کے کون سی شخصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ رنجیدہ کرے کہ رسول کی رنجیدگی میں کمی آئے. یعنی فاطمہ کو جب رنجیدہ کیا، وہ رنجیدہ ہوئی، تو دوسرے لمحے انہوں نے دیکھ لیا کہ رسول کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہا ہے سختی سے کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو ہم تمہیں بھی نہیں بخشیں گے. تو ٹھیک ہے، رسول اللہ نے صحیح کہا کہ اگر فاطمہ تم نے بھی چوری کی تو میں تمہیں بھی نہیں بخشوں گا. تو فاطمہ کو تھوڑا سا جو ہے وہ آرام آیا کہ ٹھیک ہے، اسلام کا جو قانون ہے بڑا سخت ہے، میں کیا، رسول اللہ کو بھی اللہ جو ہے وہ نہیں بخشے گا، نعوذ باللہ. رسول اللہ کے دل میں جب رنجیدگی پیدا ہوئی تو پھر اللہ نے کہا اب میں کس کو ناراض کروں، رسول اللہ سے بڑھ کر کون ہے. تو اللہ نے کہا لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، سورہ انبیاء آیت نمبر 22، کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے گوارا کر لیا کہ مثال دی جائے کہ میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے. یعنی آپ تھوڑا سا، اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ اگر میرے علاوہ تمہارا کوئی شوہر ہوتا، یا تمہارے نعوذ باللہ ایک سے زیادہ شوہر ہوتے، یا اگر میں نے کوئی تمہارا افیئر پکڑ لیا تو، یعنی اگر شوہر کو علم بھی ہے تو کبھی اپنی زبان سے جو ہے وہ بات نہیں نکالے گا، اتنی غیرت ہوتی. تو شوہر کا وہ تو انسان ہے، وہ اس کی بیوی ہے، اور اللہ ہے وہاں پر. اللہ پھر بھی اپنے دل پہ یوں سمجھ لیجیے دل پہ پتھر رہ کے مثال دے رہا ہے کہ اگر میرے علاوہ بھی اللہ ہوتے، میرے علاوہ بھی خدا ہوتے تو ہم آپس میں جھگڑ پڑتے. حالانکہ یہ مثال دینا ہی بس ہے. یعنی اللہ نے فاطمہ کی رنجیدگی کو دور کرنے کے لیے رسول کو رنجیدہ کرنا گوارا کر لیا، اور رسول کی رنجیدگی کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو رنجیدہ گوارا کر لیا. لیکن اہل بیت کی رنجیدگی کو وہ زیادہ دیر تک دیکھنا نہیں چاہتا. ایک درود پڑھتے محمد علیہ محمد. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتنی احتیاط برت رہا ہے کہ فاطمہ ناراض نہ ہو جائے، کتنی احتیاط برت رہا ہے کہ رسول ناراض نہ ہو جائے. تو کیا ہم غیر معصوم اہل بیت کے ماننے والے کبھی یہ چاہیں گے کہ جناب سیدہ شہزادی کونین، مولا علی یا رسول اللہ یا اہل بیت ہم سے ناراض ہو جائیں؟ ہم کبھی نہیں چاہیں گے. لیکن بہرحال انسان غیر معصوم ہے، خواہشات تمناؤں کا جو ہے منبع ہے، مرکز ہے، کبھی نہ کبھی غلطی ہو جاتی ہے.
دانستہ نہیں تو غیر دانستہ طور پہ بہرحال ہوتی ہوگی. تو یہ ہمیں اپنے اوپر نظر ڈالنی چاہیے. جو یہ پیغام ہے اس آیت کا، ان آیات کا، کہ جب اللہ گوارہ نہیں کرتا کہ بی بی ناراض ہو جائیں، جب اللہ گوارہ نہیں کرتا کہ رسول اللہ ناراض ہو جائیں، تو پھر ہمیں بھی یہ گوارہ نہیں ہونا چاہیے کہ بی بی ہم سے ناراض ہو جائیں. جیسے ہم نے کہا کہ دانستہ طور پہ تو ہم نہیں چاہتے، کوئی بھی شخص نہیں کہے گا تم سوتے سے بھی اٹھا کے کہہ دیں کہ تم چاہتے ہو بی بی ناراض ہو، کہے گا نہیں میں نہیں چاہتا، میں اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا. تو ہم کس طرح بی بی کو ناراض کرتے ہیں؟ بہت آسان سی بات ہے. بی بی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا سچا شیعہ کون ہے؟ تو بی بی نے کہا ہمارا شیعہ وہ ہے کہ ان کاموں سے اعتراض کرے جن سے ہم نے منع کیا ہے، اور ان کاموں کو کرے کہ جن کو ہم نے کرنے کا کہا ہے، جن سے ہم خوش ہوتے ہیں، جن سے ہم ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے بچے، اور جن کاموں سے ہم خوش ہوتے ہیں ان کاموں کو انجام دیں. بس یہی ہمارا شیعہ ہے. تو جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو بی بی کو، اہل بیت کو ناراض کرتا ہے، تو بس ہم ان کی رنجیدگی کا سبب بنتے ہیں. اور جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ان کو خوش کرتا ہے تو ان کے ہم خوشی کا سبب بنتے ہیں. بے حجابی بی بی کو ناراض کرنے والا کام ہے. مردوں کا داڑھی شیو کرنا بی بی کو ناراض کرنے والا کام ہے. نمازیں نہیں پڑھنا یا ان کو سبق جاننا، حلقہ جاننا بی بی کو ناراض کرنے والا کام ہے. والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کریں بی بی کو ناراض کرنے والا کام ہے. بچے اپنے والدین کی نافرمانی، بے احترامی کریں، یہ ان کو ناراض کرنے والا کام ہے. عورت اپنے شوہر سے بد اخلاقی سے پیش آئے بی بی کو ناراض کرنے والا کام ہے. مرد اپنی زوجہ پر ظلم اور زیادتی کرے بی بی کو ناراض کرنے والا کام ہے. خاندان میں جو آج کل اختلافات کے تعلق کی جو لہر دور پڑی ہے، میاں بیوی میں جو اختلافات اور ڈائیورس ریٹ، ابھی کینیڈا کی مثال دی جا رہی تھی کہ پچھلے سال کینیڈا میں جتنی شادیاں ہوئی ہیں ان میں 1/3 جوڑوں میں طلاق ہو گئی ہے. یہ اپنی کمیونٹی کی ہم بتا رہے ہیں. آج ڈائیورس ریٹ جو ہے خود مسلمانوں میں کتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کا بھی طریقہ رسول اللہ نے جو ہے بتلا دیا، اللہ نے بتا دیا ہے کہ برزخ بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے تجاوز نہیں کرتے، یعنی رسول یعنی بزرگ. تو جب ہم یہ سارے کام کریں گے تو بی بی کو ناراض کریں گے. اور آپ دیکھ لیجئے جو بی بی کو ناراض کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا. اس کا تذکرہ تھوڑی سی بعد میں، لیکن اس کا تذکرہ بھی ہوتا چلے کہ جو لوگ دنیا میں ناراض کر رہے ہیں وہ آخرت میں بھی ناراضگی کا سبب بنیں گے. کیسے؟ درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بی بی فرماتی ہیں کہ بابا قیامت میں بڑی گہمہ گہمی ہوگی اور نفسا نفسی ہوگی، اور لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، نہیں پوچھیں گے، تو میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ مجھے جنت کے دروازے پہ تلاش کرنا، میں اپنی امت کی شفاعت کروا رہا ہوں گا. تو بی بی نے کہا کہ اگر آپ مجھے وہاں بھی نہ ملے، جیسے ہم بازار میں جاتے ہیں نا تو اکثر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اگر خدا نہ خواستہ گم جائیں، جو زیارتوں پہ گئے، جو حج پہ گئے، ان کو معلوم ہوگا کہ ان بتلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر بچھڑ جائیں تو بھئی اس پول پر آ جائیں، اس جگہ آ جائیں، اس مینار کے پاس آ جائیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر میں تمہیں جنت کے دروازے پہ نہ ملوں تو مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا، وہاں میں اپنی امت کو حوض کوثر سے سیراب کر رہا ہوں گا. بی بی نے کہا اگر آپ مجھے وہاں بھی نہ ملے تو رسول اللہ نے کہا کہ تم مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا، میں اپنی امت کی سلامتی کی دعا کر رہا ہوں گا. بی بی نے کہا کہ اگر آپ مجھے وہاں بھی نہ ملے تو رسول نے کہا کہ مجھے میزان میں تلاش کرنا، یعنی جہاں پہ اعمال تولے جائیں گے. میں اپنی امت کے لیے کہہ رہا ہوں گا یا اللہ میری امت کو سلامت رکھ. بی بی نے کہا اگر آپ مجھے وہاں بھی نہ ملے تو میں کہاں تلاش کروں؟ تو رسول اللہ نے کہا تم مجھے جہنم کے دروازے پہ تلاش کرنا، کہ وہاں کھڑے ہو کر اپنے چاہنے والوں کو، اپنی امت کو جہنم کے شعلوں سے بچا رہا ہوں گا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ کو ہم اتنی زحمت اور دقت کیوں دیں کہ رسول اللہ ہمارے لیے جنت چھوڑ کر جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں کہ اپنی امت کو جہنم سے بچائیں. اور جب رسول یہ کر رہے ہوں گے تو بی بی رفتار میں، گفتار میں، انداز میں رسول ہی کی تو مثل ہیں، اپنی بابا ہی کی جیسی ہیں. تو کہتے ہیں کہ بابا رسول اللہ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور بی بی سیدہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گی، اور خدا سے یہ کہیں گی کہ جب تک میرا ایک ایک شیعہ جنت میں نہیں داخل ہو جاتا میں جہنم میں نہیں داخل ہوں گی. تو کچھ جگہوں پہ آیا ہے کہ بی بی 70 سال یا 70,000 سال تک وہاں کھڑی رہیں گی، کہ جب تک ان کا. تو ٹھیک ہے آپ نے اپنے کیے کی سزا بھگتی، لیکن آپ نے اس دوران بی بی کو دقت میں، زحمت میں، اگر آپ کو کوئی کھڑا کر دے 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے باہر،
اسی مدرسے کے گیٹ پر یا اپنے گھر کے دروازے کے آگے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ چابی بھول جاتے ہیں، آپ گھر میں آپ کے پاس چابی نہیں ہوتی اور بچہ یا شوہر جو ہے وہ چابی لے کے گئے ہوئے، تو کتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو ہم تھوڑی سی زحمت اور دقت نہیں برداشت کر سکتے. ہم بیل بجاتے ہیں اور بس ہمارا مطالبہ ہوتا ہے کہ فوراً دروازہ کھل جائے، لیکن دروازہ نہیں کھلتا ہے. 2 منٹ بھی اگر ہو جائیں تو ہم جو چراغ پہ ہو جاتے ہیں. تو بی بی وہاں کھڑی اپنی چاہنے والوں کا انتظار. تو کون بی بی کو اذیت اور زحمت دینے کا سبب ہے؟ ہمارے اعمال. ہم ایسا کام کیوں کریں کہ ہمیں جہنم میں جانا پڑ جائے؟ اور یاد رکھ لیجئے کہ جہنم میں جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بس آپ کو جہنم میں اوپر سے ایک جو ہے وہ تڑکا لگا کے جنت میں لے آیا جائے. 5ویں امام باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہماری شفاعت اس وقت ملے گی جہنم میں جب وہ جل کر راکھ ہو چکے ہوں گے. شیعوں کی بات ہو رہی ہے، مومنین کی بات ہو رہی ہے، ائمہ کے اہل بیت کے ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ گناہوں میں اتنے آلودہ ہوں گے کہ جب تک جہنم کی آگ ان کو جلا کر راکھ نہیں کر دے گی، جب تک وہ پاک نہیں ہوں گے، اس کے بعد جنت میں جائیں گے. تو مجھے بتائیے کیا ضروری ہے کہ انسان جو ہے جہنم کی آگ میں جلے، تکلیف اٹھائے پھر جائے؟ اس سے بھی کمتر کوئی اذیت ہو اصولاً ہمیں اس کے لیے بھی تیار نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی تیار نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ کو کوئی جہنم میں گھسیٹ کے بھی لے جائے اور پھر کہے سوری غلطی ہو گئی، آپ اس پہ بھی احتجاج کریں گے. جیسے پولیس والے کسی کو گھسیٹ کے لے جائیں اور پھر کہنے نہیں آپ نہیں کوئی اور ہے، تو آپ کتنا چراغ پائے ہوں گے، بھائی آپ نے میرا ہاتھ کیسے پکڑا، آپ نے مجھے گھسیٹا کیسے؟ تو ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کو جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ اٹھا کے لے جا رہے تھے، خوب مار رہے تھے اس کو، ڈنڈوں سے، گرز سے، جس چیز سے بھی مار مار کے لہو لہان کر دیا اس کو. اور جب اس کو جہنم کے دروازے تک گھسیٹ کے لے گئے، اسی وقت ایک نورانی شکل کی ایک شخصیت آئی اور اس کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو. فرشتوں نے اس کو فوراً دیکھ کے اس شخص کو چھوڑ دیا. اور وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ بھئی تم میری وہ کون سی نیکی ہو کہ جو مجھے چھڑا گئی جہنم میں کی آگ سے؟ تو اس نے کہا میں تمہاری نماز ہوں. تو الٹا خوش ہونے میں غصہ ہوا کہ بھائی تمہیں اتنی دیر سے یاد آیا جب میں لہو لہان ہو گیا، اتنے گھنٹوں سے، اتنے دنوں سے میں پٹ رہا ہوں ان فرشتوں کے ہاتھوں، ان گرز سے، اتنی تاخیر سے تمہیں یاد آیا؟ نماز نے کہا تمہیں یاد نہیں، تم دنیا میں تاخیر سے نماز پڑھا کرتے تھے. تو جو تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں، جو لیٹ نماز پڑھتے ہیں، وہ یاد رکھیے کہ تھوڑی بہت بے عزتی، جو کہ بہت بڑی بے عزتی ہے. مطلب جو دیکھنے والے ہوں گے، جو دیکھ کے جنت میں چلے جائیں گے، وہ تو یہی سمجھیں گے بھائی ان اللہ یہ تو گیا. تو ہم یہ بے عزتی، یہ حد تک آمیز رویہ، یہ توہین بھی کیوں برداشت کریں؟ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم غیر معصوم ہیں، گناہ سے آلودہ ہوتے رہتے ہیں، بار بار ہوتے رہتے ہیں، لیکن استغفار بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے. کہتے ہیں شیطان نے ایک دفعہ جو چیخ ماری تھی اس لیے ماری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کی آیت اتار دی. تو شیطان نے کہا کہ اب تو سارے حربے ہمارے ناکام ہو گئے کہ ہم جتنا بڑا گناہ کروا دیں اب استغفار کر لیں گے اور لوگ چھٹ جائیں گے. تو ٹھیک ہے استغفار تو اپنے ساتھ ہے، اور بار بار آپ اس عمل کی طرف پلٹیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی بات نہیں کہ میں جو ہوں وہ گناہ کر کے جو ہے وہ استغفار کر لوں گا. بہرحال یہ ہماری گفتگو اس حوالے سے مکمل ہوئی کہ اگر انسان جو ہے وہ اہل بیت کا چاہنے والا، ماننے والا ہے، تو وہ بی بی سیدہ کو یا رسول اللہ کو تھوڑی بھی دیر جنت سے باہر دیکھنا گوارا نہیں کرے گا. آخری مرحلہ جو کلام آخر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فاطمہ اور دشمنان اہل بیت. ایک درود پڑھتے محمد علیہ محمد میں. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 57 میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ کہ جو لوگ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اس دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب اللہ نے رکھا ہے ہمیشہ کے لیے. تو جب
ائمہ سے اس آیت کی تفسیر سورہ احزاب آیت نمبر 57 کے بارے میں پوچھا گیا تو ائمہ نے جواب دیا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول کو اذیت دینے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق فاطمہ اور حق علی کو ضبط کیا، باغ فتح کو ضبط کیا اور خلافت کو ضبط کیا، کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ان لوگوں کے لیے یہ آیت اتری ہے اور یہی لوگ اس آیت کا مصداق ہے۔ ہمارے ایک عالم دین شیخ بہائی ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، اور انہوں نے غیر شیعہ افراد سے بہت سارے مناظرے کیے۔ ایک دفعہ وہ سفر میں جا رہے تھے اور اپنے آپ کو شیعہ اہل بیت نہیں ظاہر کیا، گفتگو کرتے کرتے انہوں نے غیر شیعہ عالم سے یہ کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے یہ فاطمہ تو بضعۃ منی من اذاها فقد اذانی من اذانی فقد اذا اللہ، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اور پھر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ فاطمہ جو ہے ان افراد کا نام لیا کہ ان لوگوں سے ناراض گئی ہیں، اور یہ دونوں حدیثیں 5 اوراق 5 صفحوں کے فاصلے سے آپ کی کتاب میں موجود ہیں۔ تو وہ ان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کتاب کو دیکھتا ہوں، اور دوسرے دن وہ تشریف لائے کہنے لگے یہ روایت جھوٹی ہے، یہ آپ نے جو بات کی ہے بالکل جھوٹی ہے کہ یہ 2 حدیثیں 5 صفحات نہیں 9 صفحات کے فاصلے پر ہیں۔ بہرحال تو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فاطمہ کو ناراض کیا، فاطمہ کو ناراض کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا، اور فاطمہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کو کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کاموں سے دور رہیں کہ جن کاموں سے انہوں نے منع کیا ہے، اور ان کاموں کو انجام دیں جن کاموں کو انہوں نے انجام دینے کا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو جناب سیدہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرے مند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار و اعوام میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله